رپورٹر میں رہا، چیف رپورٹر رہا، اس کے بعد لاہور میں اسپیشل کورسپونڈنٹ رہا، بیورو چیف رہا، پھر اس کے بعد ڈائریکٹر نیوز، ڈائریکٹر اکنامکس نیوز. اس میں نے 11 پوزیشنوں پہ میں نے اے پی پی میں کام کیا ہے. اس کا انٹلیکٹ لیول جو ہے نا نواز شریف کا وہ 8ویں کلاس تک آ کے نا رک گیا ہے. لوگوں کو بیوقوف بنانے کا دونوں کو فن آتا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی اور مسلم لیگ این کو بھی. پوری فیملی نے اس کو ووٹ دیا پی ٹی آئی کو، صرف اس نظریے سے کوئی چینج آئے. چودھری صبر گورنر اپنا رہے، یہ میرے تقریباً 30-35 سال سے پرانے میرے دوست ہیں. جی ناظرین، ہمارے پروگرام کے آج کے چیف گیسٹ ہمارے بہت ہی پیارے اور محترم صحافی اور لاہور صحافی کالونی میں ہمارے ہمسائے بھی ہیں، اے پی پی کے ڈائریکٹر نیوز رہے، بہت ہی اچھی شخصیت کے مالک ڈاکٹر وقار. آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے سر. سر سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کی جائے پیدائش کہاں کی ہے اور ابتدائی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے؟ بس صاحب میرا تعلق فیصل آباد سے ہے، جو پہلے نام تھا لائل پور. تو وہاں سے میں نے اپنا گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے میں نے گریجویشن کی ہے. اس کے بعد پھر میں نے یہاں اپنا اس وقت شعبہ صحافت تھا جرنلزم، وہاں میں نے ایم اے کیا. اچھا. تو ایم اے کرنے کے بعد پھر میں نے اپنا کچھ مہینے کام کیا جنگ میں بطور رپورٹر راولپنڈی میں. اچھا، اس کے بعد کچھ عرصہ میں نے کچھ ماہ میں نے آئی ایس پی آر میں کام کیا ایز اے رپورٹر. تو اسی دوران میں نے اے پی پی میں کمپٹیشن کا امتحان دیا ہوا تھا، تو شکر اللہ کا وہ میں امتحان کوالیفائی کر گیا. اس کے بعد انٹرویو ہوا، انٹرویو میں فائنلی پھر میں سلیکٹ ہو گیا. تو میں نے اے پی پی میں تقریباً 32 سال میں نے نا صحافتی خدمات سر انجام دی ہیں. رپورٹر میں رہا، چیف رپورٹر رہا، اس کے بعد لاہور میں اسپیشل کورسپونڈنٹ رہا، بیورو چیف رہا، پھر اس کے بعد ڈائریکٹر نیوز، ڈائریکٹر اکنامکس نیوز. اس میں نے 11 پوزیشنوں پہ میں نے اے پی پی میں کام کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ساری پوزیشن پر کام کیا اور آپ کا بہت سارے حکمرانوں سے بھی ملنا ہوا. تو آپ نے ایز اے حکمران اور پاکستان کا ویل وشر کس حکمران کو پایا؟ بس یہ ہے کہ میں نے جنیجو صاحب سے شروع کر کے ان کے ساتھ میں نے رپورٹنگ کیا. جب میں فیصل آباد میں اسٹیشن مینیجر تھا، وہ پہلی جناح کالونی کا افتتاح کرنے کی ایز اے فیصل آباد سمندری میں، تو وہ میں نے کور کیا تھا. اس کے بعد میں لاہور آ گیا. اس کے بعد پھر میں یہ اپنا نواز شریف سے، بےنظیر بھٹو سے، اس کے بعد شوکت عزیز صاحب سے، اور اس کے بعد اپنا ظفر اللہ جمالی سے، تقریباً جتنے پرائم منسٹر آئے ہیں ان سب کے ساتھ میں نے ڈیوٹی کی ہے، اچھے انداز میں کی ہے. اور اس میں سے سب سے میں نے جو نا بہت دھیمے مزاج کا آدمی دیکھا وہ جنیجو صاحب سے، پرائم منسٹر جنیجو. تو ان کا کوئی واقعہ آپ کو یاد ہو جو ان کے ساتھ پرسنل آپ کی ملاقات کے دوران آیا؟ نہیں، جب میری فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تو سلام دعائی ہاتھ ملایا انہوں نے، اور اس کے بعد بڑے دھیمے مزاج آدمی تھے. اس میں کوئی اکڑ شکڑ نہیں تھی، بڑا سبمسو تھا اور اپنا صحیح خدمت کرنے والا انسان تھا. مگر وہ اپنا آپ کو پتہ سیاست کی نظر ہو گیا. جو میں نے کرپٹ سیاستدان میں نے دیکھے، ابھی تک زندگی میں دیکھے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ اتنی اذیت ناک موت سے وہ دو چار ہوئے، آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. اچھا، آپ نے بینظیر اور نواز شریف کو بڑا کلوز ہے، ان دونوں کی سیاست میں ڈیفرنس کیا تھا؟ اور اس کے بعد اس جو ان کے درمیان ٹسل تھی، اس کا ملک کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ نہیں، وہ ٹسل سے تو بالکل فائدہ نہیں ہوا، بہت سخت نقصان ہوا. تو ہمارے ایک رپورٹر ہیں محمد لقمان شیخ صاحب، اب وہ چھوڑ کے اے پی پی کسی اور چینل میں چلے ہیں. تو انہوں نے ایک دفعہ بڑی اچھی بات کی. جب میں چیف رپورٹر تھا، ہم میٹنگ کر رہے تھے ڈیلی، تو وہ کہہ رہا تھا سر اپنا نا اس کا انٹلیکٹ لیول جو ہے نا نواز شریف کا وہ 8ویں کلاس تک آ کے نا رک گیا ہے. وہ اس میں یہ گور سائنٹسٹ کے کہ وہ ایک لیول تک آپ کا انٹلیکٹ لیول گروتھ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اسٹیٹک ہو جاتا ہے، ساری عمر اسی کے اوپر اسٹے کرتے ہیں. تو بالکل وہی ہے کہ اس کی بڑی سطحی سوچ تھی کہ نواز شریف کی، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ بڑا نا اچھے طریقے سے کام کیا، مجھے ذاتی طور پہ جانتا بھی تھا. تو اس کے بعد بے شمار سی اسکیمیں ایسی آپ صاحب تصور نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ملک کا بیڑا گھر کر کے لا دیا. یلو کیب ہے اناؤنس کی، اناؤنس کا میرے بینکوں کے پریزیڈنٹ میرے سارے دوست تھے، انہوں نے یہی کہا کہ وقار صاحب یہ جو یلو اسکیم شروع کر دی ہے نواز شریف صاحب نے، اس سے ملک کی تباہی ہوگی. لیکن یہ کیا وجہ کہ ہمارے عوام نے 3 دفعہ ان کو وزیر اعظم بنایا؟ تو کیا وہ ووٹوں سے آتے تھے یا کسی اور ذریعے سے آتے تھے؟ اصل میں بادشاہ میں نا ذاتی میری رائے ہے کہ یہ لوگوں میں ابھی تک اتنا شعور نہیں آیا جو آنا چاہیے. جو جمہوریت مسلسل چل رہی ہے، جس طریقے سے چل رہی ہے، کہ میرا خیال تھا کہ لوگ آہستہ آہستہ میچور ہو جائیں گے. آپ ابھی تک دیکھیں
کہ ابھی جو الیکشن گلگت بلتستان میں ہوا ہے وہاں پر پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے، جلسے ہوئے، بلاول بھٹو نے کیا، مریم نے کیا، ادھر نواز شریف نے پرائم منسٹر نے کیا، ہم نے کیا، مگر لوگ ہیں. مگر میں سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے لوگوں میں اتنی زیادہ سیاسی شعور بیدار ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے. میں میرے ذاتی خیال کے مطابق کہ جتنی اس نے اپنا وہ کی ہے، اپنا پیسوں کی اربوں کی ہیرا پھیری کی ہے، تو وہ سب کے سامنے ہے. جو پیپلز پارٹی نے کیا وہ سب کے سامنے ہے. اس کے باوجود لوگ ان کے سپورٹ کرتے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے. اب سیکنڈ جنریشن آ رہی ہے مریم اور بلاول کے صورت میں، تو آپ بتائیں یہ مریم اور بلاول کا مستقبل کیا ہے، اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں. اچھا جی بٹ صاحب، آپ دیکھیں نا پوری دنیا کے تناظر میں دیکھیں نا تو یہ صرف یہی ایک خطہ ہے، مثلا انڈیا ہے، یہ پاکستان ہو گیا، یہ دو ممالک ہیں جہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں موروثی سیاست چل رہی ہے. ورنہ ان کا دور دور تک عمل دخل نہیں، اس کی نہ سوجھ نہ بوجھ. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں رپورٹر تھا تو یہ وزیر خزانہ ہوتا تھا نواز شریف، تو طاہر قاضی کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہوتی تھی. اکثر چھوٹا رتن صاحب میں فنکشن تھا، میں بھی چلا گیا، ڈیوٹی تھی میری، گیا طاہر قاضی اسپیچ کر کے چلا گیا واپس، تو 30-35 اس کے ساتھ جو پیروکار آئے تھے وہ چلے گئے، تو نواز شریف اکیلا تھے، 2-3 رپورٹر بس. اچھا. پھر نواز شریف نے ریکویسٹ کی طاہر قاضی سے، جناب میرا میں بھی چیف گیسٹ ہوں، میری اسپیچ سن لیں. پھر نواز شریف آیا، وہ طاہر قاضی واپس آیا، اس کے 35-40 لوگ وہ آئے بیٹھے، پھر اس نے تقریر کی. اب بٹ صاحب میں ذاتی طور پہ میں کہتا ہوں کہ نواز شریف میکسیمم 3-4 منٹ سے بولنے کی کیپیسٹی تھی نہیں، زیادہ بول ہی نہیں سکتا تھا. تو پھر کیسے یہ کیپیسٹی آئی، سکھایا کسی نے؟ بات دیکھیے، آہستہ آہستہ بولنے کا تو ماہر ہو گیا نا، لوگوں کو بیوقوف بنانے کا دونوں کو فن آتا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی اور مسلم لیگ ان کو بھی، لوگ بیوقوف بن رہے ہیں. اور مریم اور بلاول کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو دیکھو وہ بتا رہا ہوں، وہ تو جمعہ 8 دن کی پیدائش ہے. اب دیکھیں نا، مجھے خود شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ اتنے سینئر اپنا سیزنڈ اپنا پولیٹیشین ہے پیپلز پارٹی میں بھی اور اپنا این لیگ میں بھی. ٹھیک ہے. اب وہ پیچھے ہیں، ادھر داری آ رہا ہے، وہ بلاول آ رہا ہے چٹے پڑھ کے بول پائے، ابھی تک وہ نہیں پتا. اب دیکھیں نا، وہ زیادہ پانی آتا ہے تو زیادہ بارش ہوتا ہے، اس میں بونگیاں ابھی تک مارتا ہے، مچور ابھی نہیں ہے. اب وہ چھوڑ میں جانا اس کو بس آ گیا، وہ ایسے کروں گا یہ نہیں. میں اس چیز کے بالکل خلاف ہوں. میں کہتا ہوں پارٹی اگر ہے تو پارٹی ڈسپلن ہو، جمہوری انداز میں ہی یہ جمہوریت چلنی چاہیے. اگر جو پارٹی کا سب سے سینئر ترین رکن ہے اس کو بنانا چاہیے، اس کو آفس بنانا چاہیے. اب کیا یہ بچے کو بنا دیا، یہ وائس پریزیڈنٹ بنا دیا، اب اس کو بنا دیا اپنا بلاول کو چیئرمین بنا دیا، کو چیئرمین بنا دیا. یہ جمہوری نظام کے ساتھ جاتی ہے. عمران خان نے 22 سال تک جدوجہد کی اور کینسر اسپتال بنایا، ورلڈ کپ جیتا، تو لوگوں نے ان کو بہت پسند کیا. لیکن حکمران بننے کے بعد کچھ تبدیلی ایسی دیکھی گئی کہ ان سے کوئی گورننس کے حوالے سے جو ہے نا وہ مسنگ ہو رہی ہے. اس کے حوالے سے آپ بتائیں. بٹ اس میں یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ بھی دفعہ ہم پوری فیملی نے اس کو ووٹ دیا پی ٹی آئی کو، صرف اس نظریے سے کہ چینج آیا. ٹھیک ہے. تو میں تو شروع سے لائک مائنڈڈ تھا مسلم لیگ نیون کا. جب میں نے مجھے اتفاق ہوا گہرائی میں جا کے دیکھنے کا، اس کے بعد میں ان سے علیحدہ ہو گیا. ٹھیک. اچھا، اب میں نے میرا ووٹ، ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں فالکن کمپلیکس میں، وہ میرا ووٹ اپنا کہاں چنگی امن سدھو بن گیا. بیٹے کا میرا وفاقی کلونی، میری بیوی کا ووٹ ادھر، تینوں پریشان. یعنی 3 گھر کے ووٹ اور تینوں ڈیفرنٹ جگہ پہ چلے گئے. ہم نے کہا نہیں ووٹ ضرور کاسٹ کرنے ہیں. اور میرے یار دوست چیزوں کا میجورٹی لوگوں نے نا پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اس لیے کہ کچھ چینج آئے. ہاں بالکل. اچھا، اس میں یہ کہ اگر عمران خان کی ذات کو دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی شک نہیں ہے. مگر اس میں یہ محاورے آپ نے سنے ہوگے کہ بھی اے مین از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس. بالکل. اے مین از نون بائی دی ایکشن ہی کیپ. جو اس کے گرد و نواح میں آدمی ہے نا اسے وہ پہچانا جاتا ہے. اب اس کی ٹیم جو ہے نا، ٹیم، میں نے گورنر چودھری سرور صاحب میرے بچے دوست ہیں، میں نے کئی دفعہ کہا ہوا ہے کہ بھی اپنے یہ ضروری نہیں ہے کہ اپوزیشن گالی گلوچ کرے، آپ نے اس کا جواب گالی گلوچ میں ہی دینا ہے. آپ اس کے ارد گرد جو آدمی ہے نا، تو وہ کیونکہ اس کے میجورٹی ملی نہیں، کولیشن لوگ انڈیپینڈنٹ لے کے جو پولیٹیکل بارگیننگ ہوتی ہے وہ کر کے وہ گورنمنٹ میں آئے ہوئے ہیں. اب کس کی ووٹنگ بلڈی کر رہے ہیں، کاف لیگ ہے اس کا اپنا پریشر ہے اور دوسرے گروپوں کا پریشر ہے. وہ انڈر پریشر جو ہے نا پی ٹی آئی حکومت گورنمنٹ کا رہی، جب انڈر پریشر گورنمنٹ ہوتی ہے نا پھر وہ اپنا ڈیلیور نہیں کر پاتی. تو میرا امید ہے، دل میرا کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نا اور موقع ملے تو ملک میں کچھ بہتری آئے گی. تو عمران خان ان تمام بحرانوں پہ قابو پا لیں گے اگلے 2.5-3 سال میں؟ اچھا نہیں بٹ صاحب، اس میں یہ ہے کہ یہ میں عالم فاضل تو نہیں، میں جو قرآن میں خود پڑھا ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ صراط مستقیم پہ چلو، حق پہ چلو، میں تمہارے ساتھ ہوں.
اگر وہ نیت اس کی نیت نیک ہے, نیت ٹھیک ہے, تو میرا دل کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کبھی طریقے سے اس کو نا اللہ میاں کی مدد درکار ہوگی, مطلب اللہ میاں مدد کرے گا. اور ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ملک کے لیے ہم جو سروائیو کر رہے ہیں ملک کے لیے, اگر ایجاز بٹ کی شناخت ہے تو وہ پاکستان کی وجہ سے شناخت ہے, میری اگر ہے تو اس ملک کی وجہ سے. ہماری یہ اکثر لوگوں کی یہ خواہش ہے, پڑھے لکھے یا سمجھدار لوگوں کی, یار ملک کے لیے ہو, بہتر ہو, اس لیے یہ ہے. اچھا, گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں, آپ کی اکثر ملاقاتیں ہوتی ہیں, کچھ ان کے بارے میں بتائیں, اور پھر اس کے بعد ہمیں آپ بزدار حکومت کی بھی جو گورنرس ہیں اس کے حوالے سے بتائیں. اچھا, چودھری سرور گورنر اپنا رہے ہیں, یہ میرے تقریباً 30-35 سال سے پرانے میرے دوست ہیں. گورنر ابھی بنے ہیں تو ان کا کافی یاری دوستی تھی, اب گورنر بنے ہیں, پھر ان سے اچھا تعلقات رہے ہیں, ابھی دوسری دفعہ بنے ہیں, اچھے لوگ ہیں. مگر یہ ہے کہ بہت اچھے انسان ہیں, شریف النفس ہیں, شروع سے ان کا نا دلچسپی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اور پانی میں. وہ کہتے ہیں اگر 3 ادارے بہتر ہو جائیں نا تو پورے ملک کی کایا بدل جائے گی. اور بزدار حکومت کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ بزدار حکومت کا میرا اسے ڈائریکٹ انٹریکشن تو نہیں ابھی تک ہوا, اس لیے کہ وہ اپنا نیا آدمی آیا ہوا ہے, وہ جیسے عمران خان کا چانس ہے اس کا, تو وہ بنیادی طور پہ تو بظاہر تو شریف آدمی لگتا ہے, وہ ایسے ایسے چیزوں کو سمجھ رہا ہے. اب دیکھیں دن بدن اس میں بہتری آ رہی ہے. اچھا, آپ کا فارغ وقت میں مشغلہ کیا ہے؟ مطلب بڑھ صاحب اس میں یہ کہ اپنا میں یونیورسٹی میں آج کل پڑھاتا ہوں, میں رپورٹنگ 25 سال سے پڑھا رہا ہوں میں, تو وہاں پر کچھ ٹیچر جو ڈائریکٹر بھی ہے وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے اور بھی ہے, تو وہاں میرا جا کے پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو میرا اس وقت 40 سال کا ایکسپیرینس ہے تو وہ میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں, تاکہ ان میں جب وہ وہاں سے ماسٹر کر کے جائیں کم سے کم رپورٹنگ میں اور 2-3 جو سبجیکٹ ہیں ان میں وہ ایکسل کریں اور کانفیڈنس کے ساتھ وہ بات کریں. آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے, اس حوالے سے میں بتائیں کہ پی ایچ ڈی کس مضمون میں کی ہے, اور اس حوالے سے میں ڈیٹیل ذرا بتائیں. اچھا, جاز بٹ صاحب سے مجھے کہ میں نے جب ایم اے کیا تو اس وقت ہمارے مرحوم وارث بیر صاحب ہوتے تھے, اللہ مغفرت کرے, وہ ہمارے چیئرمین تھے. میں نے ان سے بات کی, ان کا اپنا اسٹائل تھا, ایسے ہاتھ پکڑ کے وہ ایک اندھا وقار, وہ اپنا وہ محمد علی جوہر کہڑا سی پی ایچ ڈی سی, وہ ظفر پی ایچ ڈی سی, وہ بندے تو میں نے کہا ریفر کر پی ایچ ڈی کی ضروری, پی ایچ ڈی ضروری نہیں ہے. میں چپ پڑ گیا, میں جو ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر وہ اپنا مسکین جاج صاحب چیئرمین بنے, ان سے میں نے بڑے اچھے انداز سے بات کی, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم ٹھیک ہے تیاری کرو. پھر مجھے شفیع جندی صاحب نے یہ تجویز کیا کہ آپ شورش کشمیری بحیثیت صحافی, وہ ان کے جب سے شروع کیا فوت ہونے تک نا, اس کے اوپر آپ پی ایچ ڈی کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. پھر میں نے بس سے تیار کیے, سبمٹ ہو گئے, اپروول ہو گئی, میں نے کام شروع کر دیا. پھر میں کیونکہ میں اے پی پی رپورٹر تھا, تو ان کچھ لوگوں کو پتہ چلا کہ میں پی ایچ ڈی شروع کر دیا, انہوں نے میری مخالفت شروع کر دی. اچھا, مخالفت اس طریقے سے کہ اپنا مسکین جاج صاحب میرے سپروائزر تھے, وہ جن سے کی جناب کال دے منڈے تو پی ایچ ڈی کرنا شروع کر دیتی ہے, وہ بھی انڈر پریشر ہے. انہوں نے کہا یہ وقار تم ایسے کرو نا, تم بالکل لو پروفائل ہو گئے نا, خاموش کرتے ہو. اچھا بٹ صاحب, میں نے تقریباً 1 سال میں نا تقریباً 60% نا میں نے اپنا تیسری مکمل کر لیا تھا. پھر آخری سال جا کے میں نے پھر دوبارہ نا, جب 7واں سال شروع ہوا, پھر میں نے کام پھر دوبارہ شروع کر دیا. پھر 7ویں سال کے بعد جا کے میں نے نا پی ایچ ڈی اپنا میں نے سبمٹ کی, اور اس دوران میں نے آغاز میری نا ڈفرینٹ آسپیکٹ سے میں نے کوئی اسٹڈی کیا. اس میں بٹ صاحب ابھی تک مجھے نا جو میں نے ریسرچ کیا, مجھے کہیں جگہ ثبوت نہیں ملا کہ وہ میٹرک پاس تھے. اچھا, میٹرک تک گئے ہیں, میٹرک پاس ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا, یعنی اس سے بعد ہائر ایجوکیشن نہیں لی. اچھا, اس میں یہ کہ انہوں نے تقریباً زندگی کا بہت حصہ انہوں نے اپنا جیل میں گزارا ہے. اچھا, اور 13 عیدیں انہوں نے جیل میں کی. اچھا, اس میں جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا, میاں شوکت محمود تھے آئی جی پریزن پنجاب, میرے دوست تھے. میں نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے میری ریکویسٹ کو اپنا جو میں لکھ کے دیا نا, انہیں پورے تمام جیلوں میں نا آفیشیل سرکولر جاری کر دیا, نوٹیفکیشن جاری کر دیا کہ اگر پوری جیل میں کسی کے پاس یا کوئی انفارمیشن شورش کشمیری کے بارے میں ہے تو وقار چوہری رپورٹر اے پی پی یہ نمبر اس کو مہیا کی جائے. انہوں نے بٹ صاحب نے جتنا مطالعہ کیا نا شورش کشمیری نے اب تک, وہ سارے جیلوں میں کیا ہے. اچھا, جیلوں میں کیا, مگر وہ اس نے یہ کہ اپنا ختم نبوت کے بارے میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے میں ان کا بہت اہم کردار ہے. وہ لکھتے ہیں اگر میری بخشش ہوگی نا تو اس ایک نیک کام سے اللہ میاں میری بخشش کر دے گا, کیونکہ اس میں میں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا, اور انہیں کے پریسٹیج کو اوپر اپنا انہوں نے اپنا ذوالفقار کی حکومت تھی بٹو گی, انہیں اس کو ڈکلیئر کیا, اور آخری دم تک نا وہ اس کے اپنا. اچھا, اگر ہم فنگر ٹپس پہ گننا چاہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ ایک تو انہوں نے میٹرک نہیں کیا, ایک انہوں نے جیل میں سال لکھا, وہ کوئی 3-4 اور ان کی زندگی ایسے بڑے اسپیکٹ آپ کو جو ذہن میں ہو
وہ بتائیں تاکہ عوام کو پتہ چلے شورش کشمیری. اچھا نہیں میں تو جب تھے میں اس وقت چھوٹا تھا اسکول میں پڑھتا جب فیصل آباد میں آئے تھے مگر یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ پڑھا میں نے ادھر موچی اپنا گیٹ میں جلسہ تھا انہوں نے جلسہ شروع کیا تقریر جب شروع کی رات کو 11 بجے تو صبح وہ جناب فجر تک چلتی رہی. یعنی اتنا لوگ سنتے. اچھا اور ایک آدمی بھی آگے نہیں پیچھے ہوا اتنا ان کی جو تقریر میں جو جذبہ بلبلہ اور حقائق میں مبنی وہ بات کرتے تھے. اچھا جتنی باتیں کی ہے وہ دبنگ باتیں کرتے رہے ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ بھی ان کی فیملی جب آغاز شورش کشمیری کا بیٹا جو اپنا مستور شورش وہ میرا کلاس فیلو تھا اس کی والدہ کو ملا اس کو ملا جب انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کوئی کسی قسم کی گورنمنٹ سے نا امداد نہیں لی ان کو دی گئی کوشش کیا گیا ان کو اپلائی کرنے کے لیے کہ کسی طریقے سے. اچھا انہوں نے بچوں نے بھی کہا بیٹی نا صوفیہ وہ ہماری سینئر تھی یونیورسٹی وہ فوت ہوئی بیچاری. اچھا انہوں نے بھی کہا کہ ابھی ابو آپ کے گورنمنٹ اتنی اچھی ہے درپالی بھٹو ہر آدمی آپ کے خوفزدہ ملتے ہیں عزت کرتے ہیں تو گورنمنٹ آپ کو اپلائی بھی کرنا چاہتی ہے تو لے لیں پلاٹ شارٹ پرمٹ شرمت جو بھی ہے ان کا نہیں سوال ہی پیدا ہوتا یہ میری عزت حرمت ہے میں اس کے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گا جو اللہ نے دیا ہے میں ٹھیک ہے. اچھا ان کی جو بیوی تھی میں ان کو بھی خواہش تحسین پیش کرتا ہوں اتنی وہ صبر تحمل بنار اور دلیر عورت تھی کہ انہیں تمام پریشانی کے باوجود ان کے ایمان میں دلدل نہیں ہوا اور انہوں نے اپنے اچھے انداز سے زندگی کی. تو باقی یہ ہے کہ جو اللہ پائے کا صافی شورش کشمیری تھا اس میں سے کوئی بچہ بھی اس لیول تک نہیں آ سکا. ایک مشہور ہے ابھی جو ڈائریکٹر پی آر او ڈائریکٹر پبلشن ریٹائر ہوا ہے اس میں تھوڑا بہت دم خم ہے جوش مارتا ہے مگر وہ نا سارے بچے ایک کوئی نائب صلاح بھرتی ہو گیا کوئی کدھر چلا گیا کوئی باہر چلا گیا تو چلا گیا بس اس پائے کا نا وہ کوئی آدمی نہیں نکلا. آپ میوزک کیسا پسند کرتے ہیں؟ میوزک میں آج کل تو سنتا ہوں میں اپنا یوٹیوب پہ آ گیا. اچھا جب میں چھوٹا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جمعہ پڑھنے جانا نا تو مولوی نے کہنا یہ قیامت کی نشانیاں ہے یعنی کہ ہر گھر ناچ گانا ہوئے گا سینما ہوئے گا. تو میں جب سوچنا میں کہ جب مولوی جھوٹ بولتا ہے کہ وہ پاسبل لگا ریگل سر میں کار کے بھی آ سکتا ہے کبھی جم اسٹرائک نہیں کیا. اب احساس ہوا کہ ہاں وہ بات صحیح کہہ رہا تھا. اب بچے کے ہاتھ میں وہ ٹی وی اور موبائل فون ہے اس پہ گانے شانے جو مرضی دیکھیں یہ دیکھیں. تو اکثر جب کہ میرا دل کرتا تو میں نا پرانے گانے سنتا ہوں میں تو جب مجھے فوراً بچپن یاد آ جاتا ہے مجھے فوراً اپنی والدہ یاد آ جاتی ہے کہ وہ گنگناتی تھی خالہ یاد آ جاتی ہے. تو میرا بیٹا میری بیوی یہ کہ پاپا جب یہ گانے سنتے ہیں مگر جب یہ گانے سنتا ہوں نا تو میں 50 سال پیچھے چل جاتا ہوں مجھے یادیں آتی ہیں یہ ہے. اب تو گانے مسئلہ آ گئے وہ سنتا ہوں میں. اور فلمیں کیسی دیکھتا ہوں؟ فلمیں برسب جب میں ایئر فورس میں تھا پاکستان ایئر فورس میں اس وقت ہمارے 1 روپے کی فلم ہوتی تھی کرنگی کریک میں تھا میں تو وہاں وہ ہمارا سینما تھا ایئر فورس کے اندر ہی تو اس 1 روپے کی ٹکٹ ہوتی تھی ہم جا کے دیکھتے اس وقت پورے جھان. ایئر فورس میں آپ نے ملازمت کیا وہاں رہتے تھے؟ نہیں میں نے ایز اے اپرینٹس اچھا بیٹری کے بعد میں نے ایز اے اپرینٹس جوائن کیا تھا ایئر فورس میں. تو وہاں میں کرنگی کریک میں تھا تو الیکٹریکل اپنا الیکٹرانکس SOE اسکول آف الیکٹرانکس میں مجھے ایڈمیشن ملا تھا تو وہاں سال میں رہا ہوں میں. اس کے بعد میں چھوڑ دی میں نے تو وہاں پر 1 روپے میں ٹکٹ ہوتی تھی تو جتنی جہان کی فلمیں ہوتی تھیں نا وہ دیکھی ہیں تو ٹکا کے دیکھی ہے. اور کتابیں کیسی پڑھتے ہیں آپ؟ کتابیں میں زیادہ تر آپ کا یہی پڑھا آج کل جرنل کی بارے کتابیں پڑھتا ہوں میں. کہ آپ ماں کی محبت کو کن الفاظ میں بیان کریں؟ نہیں میں واٹس ایپ بتا رہا ہوں نا کہ میں جب میرا پہلا لیکچر ہوتا ہے یونیورسٹی میں تو وہ میں اس کو کہتا ہوں اسپرچل لیکچر اور میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے والدین ہیں تو آپ ان کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں اس کا کوئی نعمت بدل دنیا میں نہیں. میں واٹس ایپ آپ کے ایسے آپ بتا سکتا ہوں IG ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر پاکستان اسٹیل مل ہیں اور بے شمار میرے پاس موجود ہیں کہ جن کے پیرنٹس بالکل ان پڑھ کھالوں کے پانی پیتے رہے ہیں ان کے بیٹے تو کہاں سے کہاں نکل گئے. اس لیے کہ ان کی والدہ کی دعا والدین کی دعا والد کی دعا یہ پھر ان کے میں اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں میں آپ ابھی سے نیت کر لیں کہ جب آپ صاحب حیثیت ہوں آپ ہر مہینے 1%, 2%, 5% جتنا آپ وہ کر سکتے ہیں اپنا آمدن میں خرچے میں سے غریب غربا کو دیں. آپ کے جو ارد گرد ہیں ان کا حق ہے, آپ کے جو عزیز و کارب ہیں ان کا حق ہے, جو مستحق ہیں جن کو آپ خود آپ کا دل مانتا ہے کہ یہ واقعی مستحق ہے اس کو اس کی خدمت کریں. اچھا, آپ کا مستقبل میں کوئی ایسا مقصد جو ابھی آپ پورا کرنا چاہتے ہیں اور ابھی نہیں ہو رہا آپ اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ میرا مقصد بٹ صاحب یہی ہے کہ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بٹ صاحب میں نے نا بہت عرصہ پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ میرے جتنا مجھے انکم ہوگی نا سورس آف انکم میرا ہوگا میں 10% اللہ واسطے رکھوں گا.
اور میں شکر اللہ کا اس دفعہ میرا خیال ہے کہ کروڑ سے زیادہ میں نا اللہ کے راستے میں تقسیم کر چکا ہوں. اور مجھے وراثت میں مارکیٹ کا ایک فلور پڑا میرا تھا فیصلہ آباد سوتر منڈی میں, پرائم لینڈ ہے, پرائم لوکیشن ہے. تو میں نے سوچا یار مجھے وراثت میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے, میں نے سوچا یار ان کو میں نے وقف کر دوں. وہ جو آپ نے ڈیف کو دے دیا وہ ہاں, تو وہ میں نے گورنر صاحب ریکویسٹ کی, میں کہا یار نیک کام ہے, آپ اپنا اس کو نا اپنا کریں, مہمان خصوصی بنے. تو انہوں نے مہربانی کی, میں وہاں گیا تو میں نے پورا فلور نا نابینا لوگوں کو دے دیا. اس کی میں نے اپنا رینوویشن کروا دی, بیچ لگوا دیا. میں کہ اب آپ جانے, آپ کا کام جانے, وہ شکر ہے. اچھا اس کے بعد میں نے گیا ہیڈ سلمان کی, میرا وہاں فش فارم تھا, تو وہاں پر جو ونگ کمانڈر کرنے ملا کہ راستہ ہماری نا تقریباً 200 کے قریب 250 کے قریب سپاہی ہیں, ہماری مسجد ہے ہی نہیں, تو کچھ طرح مہربانی کریں. میں کہا جی میرے فائدے ہیں, لیکن مجھے جہاں 4.25 لاکھ کا ٹھیکہ اس کا آفر ہوئی ہے, تو آپ ایسے کریں, آپ سارے اس فائدے کی انکم آپ لے لیں. اچھا, تو وہ لگا دیا, انہوں نے کر دیا یہ ہے. اچھا اس کے بعد پھر اور وہاں جہاں مجھے احساس ہوتا ہے, ابھی پچھلے دنوں اپنا کرونا کا شروع ہوا تھا, تو پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا, تو اگلے دن ہی میں چودھری صاحب کے پاس بیٹھ چلا گیا. ہم بیٹھے گراؤنڈ میں چائے پی رہے تھے, تو انہوں نے سمجھا کہ ویسے میں کپچا لگانے آیا ہوں. جب میں اپنی جیب میں سے لفافہ نکالا نا, انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی کام چاہوں درخواست ہوگی. وہ دیکھا چیک کہاں ہے, میں کہا جی کل پرائم منسٹر صاحب نے اپنا اناؤنسمنٹ کی تھی پہلا چیک. انہوں نے بلایا فٹافٹ یار اپنا فوٹو کھینچو, بعد جو پتہ لگی پہلا چیک آ گیا. اچھا پھر وہ بقول چودھری صاحب کے گورنر صاحب کو جب پرائم منسٹر صاحب آئے, ان کو میں نے بتایا جی کہ یہ پہلے ہمارے صحافی ہیں پورے ملک میں, پہلے ڈونر ہیں جنہوں نے آپ کی اسپیچ سننے کے فوراً بعد ہی مجھے نا 1 لاکھ روپے چیک دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے مواقع دیے اور آپ نے بڑا فائدہ اٹھایا اور نیکی کے بھی بہت سارے کام کیے. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو بھی کامیاب کرے, ہماری یہی دعا ہے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. السلام علیکم. Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042 372 44485. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ. پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. اردو بازار لاہور. فون نمبر 924237231448.